جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم نے ثلاثی مزید فی کا آغاز کرنا ہے، اور ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر ہر لفظ کا جو بنیادی مادہ عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ کتنے لیٹر سے مل کے بنتا ہے، کتنے حروف سے مل کے بنتا ہے؟ 3 حروف سے۔ موسٹلی ہم نے کہا تھا 85%، 85% یا 90% بھی کہہ سکتے ہو، ہمارے جو الفاظ ہیں ان کا جو بیس ہوتا ہے، ان کی جو بنیاد ہوتی ہے، ان کی جو روٹ ہوتی ہے وہ 3 حرفی ہوتی ہے، 3 حروف پہ مشتمل ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں حسد، ہا سین دال، قتل قاف تے لام، رحم رے ہا میم، نرم نون رے میم، جمع جیم میم عین، یعنی کہ جو بھی ورڈز ہوتے ہیں ہمارے بیسک، ان کی مادہ، ان کی روٹ جو ہوتی ہے 3 حروف پر مشتمل ہوتی ہے، جنہیں ہم بالترتیب کیا کہتے ہیں؟ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ ہم نے ان کو نام دے دیے نا، 3 نام دے دیے، یعنی کہ وہ جو 3 حرفی مادہ ہوتا ہے، روٹ ہوتی ہے، اس کا پہلا حرف فا کلمہ کہلاتا ہے، دوسرا حرف عین کلمہ اور تیسرا لام کلمہ۔ لیکن جب ہم الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کے اندر تو 5 حروف ہیں، کسی میں 7 حروف ہیں، کسی میں اس سے بھی زیادہ یا کم ہو سکتے ہیں۔ تو جب اصل اس کی 3 حروف پر مشتمل ہے تو یہ باقی حروف کیا ہیں؟ تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا جو مادہ ہوتا ہے وہ دراصل انہی 3 حروف سے، فا، عین اور لام کلمہ سے مل کے بنتا ہے، لیکن ہم اس کے اندر کچھ اضافہ کر دیتے ہیں، اس اضافے سے اس کی شیپ تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ اب یہ جو 3 حرفی مادہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں حروف اصلی، یعنی کہ یہ اصل اس کی ہے، یہ اس کی بنیاد، جو اس کی بیس، جو اس کی روٹ ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف اصلی۔ تھوڑا سا ہم لکھ بھی لیتے ہیں۔ الفاظ ٹاپک ہمارا آج کا کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی۔ افعال ناقصہ شروع کیا تھا، فعل لازمی اور لازم المتعدی۔ کیا شروع کیا تھا؟ افعال ناقصہ، فعل لازم اور متعدی شروع کیا تھا ہم نے۔ صحیح، چلو ہم اس ٹاپک پہ آ جائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے۔ میں نے اسی لیے سٹارٹ میں پوچھا تھا تو کسی نے کہا کہ نہیں ابھی ہم نے شروع کیا۔ ثلاثی مزید فی، اب ثلاثی کا مطلب ہے 3، مزید کا مطلب ہے ایکسٹرا، اضافی، اور فی کا مطلب ہوتا ہے ان اٹ، مور دین 3، ٹھیک ہے، یعنی کہ مور دین 3، 3 سے اضافی، 3 سے اضافی، یعنی کہ مور دین 3۔ مور دین 3، ٹھیک ہے، 3 سے زیادہ۔ اب وہی ہے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بیس ہوتی ہے،
ایک مادہ ہوتا ہے جس کو ہم روٹ کہتے ہیں، مادہ روٹ ایک کسی بھی لفظ کی جو زیادہ تر 3 حرفی ہوتا ہے، پھر کوئی کوئی ہمارے پاس 4 یا 5 حرفی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے نام دے دیا فا کلمہ، پہلے کو، بیچ والے کو عین کلمہ، اور تیسرے کو لام کلمہ، ٹھیک ہے. اور اس کو ملا کے یہ بن جاتا ہے فیل. فیل اب یہاں پہ ہم ایکشن ورڈ کے طور پہ نہیں کہہ رہے، ان 3 کو ملا کے ہم نے فیل کہہ دیا، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہم نے کہا کہ ہمیں کبھی 5 کبھی 7 حروف نظر آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ روٹ ہم جانتے ہیں صرف 3 حرفی ہے. اب یہ جو 3 حرفی روٹ ہے، 3 حرفی روٹ لیٹرز کے جو حروف ہیں، یہ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف اصلی. یعنی کہ یہ اصل ہے اس کی، بیس ہے اس کی، یعنی کہ بیسک ہے اس کی. اور اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں باقی جو حروف ہیں، اضافی حروف جو ہیں، وہ کہلاتے ہیں حروف زائد، یعنی کہ زائد، زیادہ، ایکسٹرا. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یعنی کہ جو بیسک ہے، جو روٹ ہے، جو مادہ ہے، وہ کہلا رہے ہیں حروف اصلی، یعنی کہ ایکچوئل حروف، اصل حروف. اور ان کے علاوہ جتنے بھی حروف پائے جائیں گے وہ حروف زائد کہلائیں گے. اب یہ جو اضافی حروف ہیں یہ مختلف طریقے سے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے پڑھا کہ کچھ ایکسٹرا سنگل لیٹرز ہوتے ہیں، جو کہ ہم نے کہا کہ سنگل لیٹر علیحدہ سے، اکیلے سے نہیں لکھے جاتے. جو بھی اس کے بعد اٹیچ ورڈ ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والا لفظ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے. مثلاً ہم نے سٹارٹ میں پڑھا، جو کہ ہم نے کچھ چیزیں پڑھی، مثلاً کہ ال، جو کہ کسی بھی عام اسم کو خاص کرنا ہو تو ہم شروع میں ال لگا دیتے ہیں، جیسے انگلش میں د ہے. اب اس کو ہم علیحدہ سے نہیں لکھتے، جس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں دا بوائے، دا پین، دا پینسل، دا بک. اب انگلش کی دا ہم علیحدہ لکھتے ہیں اور بک علیحدہ لکھتے ہیں، لیکن عربی میں ال کو ہم علیحدہ نہیں لکھتے، بلکہ ہم بک یا قلم یا کتاب کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. اب یہ ہم نے سیکھ لیا کہ یہ اضافی ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے کہا س آ جاتا ہے، س کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. یہ بھی کیونکہ سنگل لیٹر ورڈ ہے، اس کو بھی ہم علیحدہ سے نہیں لکھتے، اس کو بھی ہم اگلے لفظ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم نے پڑھا ف، ف کا مطلب ہم نے پڑھا پس، پھر اور تو، 3 معنی میں آتا ہے یہ. اب اس کو بھی ہم کیونکہ سنگل لیٹر سے بنا ہوا ہے، اس کو بھی ہم زمین پہ نہیں رکھتے، بلکہ ہم بعد میں آنے والا جو بھی ورڈ ہے اس کے اوپر اٹیچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے پڑھا لامز لی، للہ، للکتاب، للملائکہ، یہ اسم کے ساتھ بھی آتا ہے اور یہ فعل کے ساتھ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کہا لامز لی کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا. ل البتہ ضرور کے لیے آتا ہے، البتہ کے لیے آتا ہے. اسی طرح ہم نے کہا لامز لی فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، ٹھیک ہے. اسم کے ساتھ آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کے لیے. اور ل جب ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. لہو
लकुम, ठीक है। इसी तरह हमने लाम साकिन वाला पढ़ा था, वल और फल। तो ये सारे वो लेटर्स हैं जो कि अटैच होके अगले वर्ड्स के साथ आते हैं, ठीक है। अब ये हमने बहुत डिटेल में सारे पढ़ लिए हुए हैं, लाम की मुख्तलिफ इकसाम। इसी तरह हमने पढ़ा और अटैच होके क्या आता है, क भी शुरू में आता है। किसके लिए, मुशाबहत के लिए ये वर्ड आता है, मानिद के तौर पे, ये बिल्कुल उसकी तरह है, अम्मी की तरह है, ठीक है। तो ये वर्ड भी हमने पढ़ा कि ये भी शुरू में आ जाता है। और किसी के जहन में कोई आ रहा है, जो मीम इजाफी पढ़ा था हमने, तो ये वो सारे लेटर्स हैं जो कि हमें नजर आएंगे मादे से पहले लगे हुए, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, पहचान चुके हैं। ये हमें जहां जहां पे भी नजर आएंगे हम उनको फौरन पहचान के उनको अलहदा कर लेते हैं। और ये सारे कहाँ आते हैं, ये मादे से पहले आते हैं, मादा से पहले अजाफी होते हैं, अजाफी हरूफ। पापा बोर्ड नजर नहीं आ रहा मुझे तो, किसी को लिखा नहीं हुआ आ रहा? पता नहीं, मुझे नहीं आ रहा। नहीं नजर आ आ रहा रहा है है, वो आ बड़ा रहे। कर रहे हैं, तो बड़ा कर रहे हैं, छोटा आ रहा है, बड़ा कर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने पढ़ा कि जो मादा होता है उसके बाद कुछ चीजें अटैच होके आती हैं, ठीक है। मादे के बाद अजाफी हरूफ। अब ये हमने पढ़ा था जिसका ताल्लुक अदद के साथ था, ठीक है। मसलन अदद के साथ हमने पढ़ा कि हमारे पास चीजें क्या क्या आ जाती हैं, अलिफ नून आ जाता है, वाव नून आ जाता है, या नून जो है वो जबर वाला भी आ जाता है, और या नून जो है वो जेर वाला भी आ जाता है। इसी तरह हमने गोल ते जिन्स के हवाले से पढ़ा, और हमने तानी और तईनी पढ़ा, और हमने आतुन और आतिन पढ़ा, ठीक है। ये अब जिन्स और उसके मुताबिक, यानी कि जिन्स के मुतालिक या अदद के हिसाब से ये चीजें आती हैं, ठीक है। जिन्स और अदद, ठीक हो गया। अब ये चीजें हमने एंड के लिए पढ़ी। इसी तरह एंड पे हमने और क्या क्या सीखा कि एंड पे अजाफी हमारे पास जमायर आ जाते हैं, यानी कि ये जमायर जो होते हैं ये भी मादे के बाद आते हैं और मादे के साथ अटैच होके आ जाते हैं, ठीक है। अब वो जो जमायर हैं वो हमने कौन कौन से पढ़े थे, मसलन ये तो हमारे आनी ऊना ईना वगैरह तो हमारे आ जाते हैं मुजारे की गर्दानों के अंदर, हमने पढ़े। इस्म की जो है अदद, और उसके लिए हमने ये तानी तैनी आतुन आतिन पढ़ा। और इसी तरह जब हमने माजी की गर्दान पढ़ी, तो माजी की गर्दान के एंड पे हमें क्या क्या चीजें नजर आई, हमने अजाफी अलिफ पढ़ा, एंड पे आ जाता है तस्निया के लिए। फिर हमने वाव अलिफ पढ़ा, जमा के लिए आ गया, ठीक है। फिर हमने नून निस्वा पढ़ा, जो कि जमा मुअन्नस के लिए आ गया। इसके अलावा फिर आगे जाके हमने ता ती तू पढ़ा, त ती और तू और ते साकिन और ते अलिफ ता, ते साकिन की तस्निया में आता है। और इसी तरह तुमा, तुम और तुन्ना, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ी। और जो मुतकल्लम में क्या आता है, छोटी, ये भी हमने पढ़ी, मैं या मेरे के लिए। इसी तरह हमने क्या पढ़ा, नून अलिफ ना।
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ماضی کے گردان میں اضافی اینڈ پہ نظر آئیں. اسی طرح جو دوسرے ضمائر ہیں جو مفعول بن کے عموماً آتے ہیں، ہو، ہا، ہما، ہم اور ہننا، یہ بھی آپ کو اینڈ پہ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں جو اضافی یعنی کہ مفعول کے طور پہ آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھی اینڈ پہ لگی ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں گی مادے کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہمیں نظر آئیں گی اضافی. اس کے علاوہ ہم نے غور کیا کہ کچھ ہمارے پاس قرآن مجید میں، جب میں نے کورس سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن مجید ہمارے ساتھ 3 مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے. نمبر 1، ہمارے پاس ایک مادہ ہوتا ہے. نمبر 1 پہ ہمارے پاس مادہ ہوتا ہے اور اس مادے کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مادہ کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں، جو کہ مثلا قتل ہے تو قتل کرنا، رحم ہے تو رحم، جو ہے نصر ہے مدد. تو یعنی کہ اس کے اپنے کوئی نہ کوئی ہر مادے کا ایک میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ ہم سے حرکات بھی باتیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، حرکات سے بھی میننگ چینج ہو رہے ہوتے ہیں. مثلا جس کی ہم نے مثال کیا لی تھی کہ ایک ہی لفظ ہے قتل، اس کے آگے اگر میں نے تے ساکن لگا دیا تو قتل ترجمہ کیا ہو گیا؟ اس نے قتل کیا. اسی کے بعد اگر میں نے اسی قتل کے آگے ت لگا دیا تو ترجمہ ہو جائے گا تو مذکر نے، تو ایک مذکر نے قتل کیا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر میں اس کو کیا کر دوں گی، قتل تی کر دوں گی، قتل اور آگے تیزر تی لگا دوں گی. سر ایک ہی ورڈ میں 4 دفعہ لکھ رہی ہوں لیکن چاروں کا مطلب بدلتا جا رہا ہے. قتل تی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تو ایک مؤنث نے قتل کیا. اور اسی طرح قتل تو آ گیا تو کیا ہو گیا؟ میں نے قتل کیا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، رک کے، سوچ کے، سمجھ کے، غور سے دیکھ کے. یعنی کہ اگر ہماری حرکات بدل جائیں تو ہمارے ساتھ ساتھ میننگ بدلتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ حرکت بدل جانے سے ہمارے میننگز بدلتے جا رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پڑھو. یہ جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے 2 قرآن اس مہینے ختم کر لیے یا 3 کر لیے، بلکہ سمجھ کے، سوچ کے، رک رک کے، ٹھہر کے، دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ حرکت بدل جانے سے میننگز مسلسل بدل رہے ہوتے ہیں. اور نمبر 3 کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لفظوں کی کچھ شیپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان شیپس کے بھی میننگ ہوتے ہیں. اس کو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس کی مثالیں بھی کی تھیں. شیپس کے بھی معنی ہوتے ہیں، جس کی بہت سمپل سی مثال ہے کہ ہم نے فائل کے بارے میں پڑھا کہ فا ای، ایون حرکات سیم ہونی چاہیے. جو ایک شیپ ہوتی ہے اس کی حرکات بھی سیم ہونی چاہیے. فاعلن کے شیپ کے اوپر جتنے بھی الفاظ آئیں گے، یعنی کہ آپ نے دیکھا فے آئین لام،
یہ آپ نے اوپر لکھ لینا ہے اور فے اور آئین کے بیچ میں بریکٹ میں ایک الف ڈال دینا ہے. اب آپ نے فے کی زبر بھی ڈالنی ہے, آئین کی زیر بھی ڈالنی ہے, ان کو آپ نہیں بدل سکتے. اور لام جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے اسم 3 حالتوں میں آتا ہے, وہ فاعلن بھی ہو سکتا ہے, فاعلن بھی ہو سکتا ہے, اور فاعلن بھی ہو سکتا ہے. وہ تو ہم اکارڈنگلی چینج کرتے جائیں گے, لیکن فے اور آئین کی حرکت نہیں بدل سکتی. فے کو ہمیشہ زبر والا ہونا ہے, آئین کو ہمیشہ زیر والا ہونا ہے. اگر اس کی حرکت تبدیل ہے تو اس کا مطلب ہے اب وہ کوئی اور شیپ آ گئی ہے, اب وہ فاعلن کی شیپ نہیں ہے. اب فاعلن کی شیپ میں ہمیں نہ ان کی حرکت کو چینج کر سکتی ہوں, نہ میں اس کے بیچ کے الف کو بدل سکتی ہوں. جبکہ فے آئین لام کی جگہ میں مادے بدلتی جاؤں گی. مثلا فے آئین لام کو میں بدل کے لکھ رہی ہوں قاتل, ٹھیک ہے, جاہل, ناصر, اور سامع. تو میں جتنے بھی الفاظ بدلتی جاؤں گی, مادے بدلتی جاؤں گی, شیپ یہی رہے گی, مادہ چینج کرتی جاؤں گی, تو کیا ہوگا, میرا جو ہے میننگ جو ہے وہ تو چینج مادے کے مطابق ہوگا, لیکن اس شیپ کا جو میننگ ہے وہ چینج نہیں ہوگا. اب شیپ کا میننگ کیا ہے, ایکشن کرنے والا, یعنی کہ جو بھی اس کے اندر مادہ ہوگا وہ کوئی نہ کوئی ایکشن کر رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے, کام کرنے والا ہوگا, یعنی کہ قتل کرنے والا, مدد کرنے والا, سننے والا, یعنی کہ کوئی ایکشن کرنے والا. اب یہ شیپ کے میننگز ہیں, یعنی کہ اس شیپ میں جتنے بھی مادے آئیں گے وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں گے. اسی طرح اگر ہم دوسری شیپ لے لیں مفعول, یہ تو وہ شیپس ہیں جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں. مفعولن ایک شیپ ہے, اب میم شروع میں اضافی ہے, آگے آ گیا فے کلمہ, یہ ہمیشہ ساکن ہوگا, پھر آئین کلمہ جس کے اوپر لازمی پیش آئے گی, یعنی کہ یہ آپ اس کو بدل نہیں سکتے. اس کے بعد ایک اضافی واو آ جائے گا جو کہ ساکن ہوگا, اور پھر لام کلمہ آ جائے گا, کیونکہ یہ بھی اسم ہے تو اس لیے اس کی بھی لن, لن اور لن یہ تبدیل ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اضافی میم جب بھی آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں, تنوین جو ہے, یا ایک جو زبر زیر پیش یعنی کہ رفع نصب جر, تو یہ اسی قاعدے کے تحت آخری لام چینج ہوتا رہے گا. لیکن مفعو یہ نہیں بدل سکتا, ٹھیک ہے, اس کو ہر حال میں مفعو, مقتو, مفرو, معلو, یعنی کہ یہ ایسے ہی رہنا ہوگا. مقتولن, مجبورن, معلومن. اب یہ ان کی شیپس ہیں, اور مفرو رن. اب ان شیپ میں جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ ایکشن کرنے والے نہیں ہوں گے, بلکہ کوئی اور فاعل اس کے اوپر, اس اسم کے اوپر ایکشن کر رہا ہوگا. یعنی کہ اب جو مرضی ورڈ اس شیپ میں آ گیا اس کا میننگ تبدیل نہیں ہو سکتا, یعنی کہ جو بھی مادہ ہے اس مادے کے مطابق کوئی اور اس کے اوپر وہ والا فعل کر رہا ہوگا. یعنی کہ اس کو کوئی قاتل قتل کر رہا ہوگا مقتول کو, مجبور کو کوئی جابر جبر کر رہا ہوگا, معلوم کو کوئی عالم علم دے رہا ہوگا, مفرور کو کوئی فرار کروا رہا ہوگا. یعنی کہ یہ خود ایکشن نہیں کر رہے, ان کو کوئی اور ایکشن کروانے والا ہے, یعنی کہ کوئی اور فاعل موجود ہے جو اس اسم سے کوئی ایکشن اس کے اوپر کر رہا ہے. یعنی کہ یہ خود ایکشن نہیں کر رہا بلکہ کوئی اور اس کے اوپر ایکشن کر رہا ہے. تو یعنی کہ اب اس کی کوئی بھی مادہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی تو وہ والا کام کوئی فاعل
اس کے اوپر اس اسم کے اوپر کر رہا ہوگا. اب یہ شیپ کے میننگ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو شیپس ہیں ہماری, سانچے جو ہیں, یہ بھی میننگز آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو مختلف شیپس ہیں, یہ قرآن مجید کے اندر ہم دیکھیں گے کافی ساری شیپس ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو اس میں سے اہم 8 شیپس ہیں, ٹھیک ہے. شیپس تو کافی ساری ہیں, لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ, جو سب سے اہم ترین, جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی 8 شیپس ہیں, ہم ان کا آج ذکر کریں گے. ثلاثی, مزید فی میں ہم کیا کریں گے؟ مادے میں یہ اضافے کئی طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان اضافوں کی وجہ سے مختلف شیپس, تو میں آپ کو انگلش کا ورڈ بول رہی ہوں نا, اردو میں اس کو کہتے ہیں وزن یا اوزان. کیا کہتے ہیں اس کو؟ وزن. شیپ کو ہم اردو میں کہیں گے وزن, یا اس کی جمع کیا ہے؟ اوزان. بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ان وزن یا اوزان کو, ان اوزان کو ابواب ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. جی, یہاں تک جو ہم نے پڑھ لیا, اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو؟ جی الحمدللہ آگئی. یہ اوزان کافی ہیں, لیکن اہم ترین, بہت زیادہ استعمال ہونے والے 8 اوزان ہم پڑھیں گے. جو ایڈوانس کورس کرتے ہیں ان میں پھر ضرورت ہے وہ سارے پڑھائے جاتے ہیں, لیکن ہم جو بیسک 8 اوزان ہیں, انہی کو ہم, اہم ترین جو ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ اس کورس میں پڑھیں گے. ابھی ہم پہلے ان کے نام لکھ لیتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے. جیسے میں نے کہا کہ 8 نام ہیں. جس طرح 8 لوگ ہوتے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کیوں ہے, تو ظاہری بات ہے یہ تو نام ہے. اور گرامیٹیرینز جنہوں نے اس گرامر کی تشکیل کیا, اس کو نکالا, بنایا, ہم نے یہ چیز بار بار پڑھی, پہلے بھی پڑھی اور اب دوبارہ ریوائز کر رہے ہیں,
रिपीट कर रहे हैं کہ ہم نے یہ پڑھا کہ جو گرامر ہے یہ نہیں ہوا تھا کہ گرامر پہلے بنائی گئی اور گرامر بنانے کے بعد اس کے قاعدوں کے مطابق ایک زبان بنائی گئی. ایسا نہیں تھا. زبان آلریڈی موجود تھی, زبان آلریڈی بولی جاتی تھی. زبان بنانے والا ہم نہیں جانتے کون تھا, ہمارے رب تھے یا کوئی اور تھا, لیکن یہ عربی زبان جب آلریڈی بنی ہوئی تھی تو کچھ علماء نے, کچھ عالم دین نے, یا کوئی دین کے عالم نہ بھی ہوں, کچھ لوگوں نے اس پہ بہت تحقیق کی, اور جو چیز انہیں اس زبان کے اندر بہت زیادہ نظر آیا تو انہوں نے اس کو ایک قاعدہ بنا دیا. اور اسی طرح قاعدے بناتے 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 ہماری یہ جو گرامر ہے یہ ایک جو ایک پورا باقاعدہ ایک سبجیکٹ بن گیا, اور ہم اب اس کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں. لیکن ایسا نہیں تھا کہ گرامر پہلے بنی اور زبان بعد میں اس کے مطابق بنی. تو ابھی جیسے میں نے کہا کہ جو چیز بہت زیادہ کامنلی ان کو نظر آئی تو اس کو انہوں نے قاعدہ بنا لیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ گرامر میں ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں یاد رکھنا ہے کہ وہ کبھی 100% نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہم نے کہا جن الفاظ کے آخر میں گولتے ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. جنتن مؤنث, شجرتن مؤنث. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہم نے خود بھی مؤنث بنائے, کافرتن, حاسدتن, ناصرتن, تو یا آتن, آتن جس کے اینڈ پہ آئے. ہم نے کہا یہ الفاظ زیادہ تر, اسی لیے ہم جب کوئی رول پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, میکسیمم, موسٹلی, زیادہ تر ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس قاعدے کے اوپر رکھ کے نہیں, اصول کے اوپر رکھ کے زبان نہیں بنائی گئی کہ اب اس کے ہٹ کے آپ کو کچھ ملے گا ہی نہیں. جو چیز بہت زیادہ دیکھی گئی اس کو قاعدے کا نام دے دیا گیا. تو ہم نے اسی طرح دیکھا کہ گولتے پہ اینڈ ہونے والے الفاظ ہم نے پڑھا مؤنث ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ہمیں خلیفتن نظر آ گیا. ٹھیک ہے, اور جو کہ ہم جانتے ہیں کہ خلیفہ جتنے بھی گزرے ہمارے اسلام کے دور میں وہ سب مذکر تھے, ان میں سے کوئی بھی مؤنث نہیں تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم نے سیکھا کہ جو چھوٹی یہ کے اوپر کھڑی زبر, یہ جب بھی آتی ہے یہ موسٹلی مؤنث الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ پہ جب آتا ہے, مثلا ہم نے پڑھا بشرا, کبرا, سغرا. ٹھیک ہے, بہت سارے نام ہیں, سلمہ. لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ اور موسیٰ بھی ہمیں نظر آ گیا, یعنی کہ ہمیں وہ رول ساتھ ہی ٹوٹتا ہوا نظر آ گیا. ٹھیک ہے, تو کہنے سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی قاعدے قانون ہیں وہ بعد میں نکالے گئے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ آلریڈی موجود نہیں تھے, ان کو نکالا گیا اور میکسیمم کو دیکھ کے نکالا گیا. یعنی کہ جو چیز بہت ہی زیادہ ہمیں نظر آئی ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو قاعدہ قانون ہے یہ ہمارا زیادہ تر کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلے کیے. ٹھیک ہے, تو یہ پوائنٹ آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو کہ آپ نے تو ایسے بتایا تھا جبکہ ہمیں تو یہ ایسے اس کے برعکس نظر آ رہا ہے. تو ہم اس بات کو ہمیشہ سے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ قاعدے بعد میں نکالے گئے تھے. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں زیادہ تر تو وہ اصول نظر آئے گا لیکن ہمیشہ نظر نہیں آئے گا. ہم یہ کبھی نہیں پڑھاتے ہوئے کہہ سکتے کہ ہمیشہ گولتے پہ اینڈ کرنے والے الفاظ مؤنث ہوتے ہیں, ہمیشہ چھوٹی یہ کے اوپر کھڑی زبر ہو تو وہ اینڈ پہ نظر آئے تو وہ مؤنث ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ قاعدہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ ٹوٹتا ہوا بھی نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ بھی ہم نے اب جو ہے یہ اب نام ہم سب سے پہلے آج یاد کریں گے اور پھر ہم اس کو آگے سے دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے. تو جو 8 ابواب ہم نے پڑھنے ہیں ان کے ہم 8 ناموں کو آج دیکھیں گے کہ وہ 8 نام کون سے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ. ویسے تو ہم اتنی دفعہ بار بار پڑھیں گے کہ خود ہی یاد ہو جائیں گے, لیکن سٹل ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں یاد ہو جائیں. تو پہلا باب جو ہے
وہ ہے جس طرح آپ کو یاد ہے ہم نے باب کے نام یاد کیے تھے، ثلاثی مجرد میں 6 ابواب تھے، ان کے نام ہم نے کیسے یاد کیے تھے؟ سب سے پہلے ہم نے بادشاہ اور وزیر کی کہانی یاد، آپ کو اگر یاد ہو دماغ میں تو ہم نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے قاعدے یاد کیے تھے، ان کے نام یاد کیے تھے۔ یعنی کہ سب سے پہلے بادشاہ تھا کروما والا یا کروما یکرمو، یہ پہلا باب تھا۔ اس کے بعد ہم وزیر کے بارے میں بات کی تھی کہ وزیر جو ہے بادشاہ کے پاس جاتا ہے مدد لینے کے لیے، بادشاہ کرموں والا تھا، کرم کرتا تھا۔ تو کروما یکرمو یہ ہمارا تھا، کروما یکرمو یہ ہمارا پہلا باب تھا ثلاثی مجرد کا، کرم کرنے والا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے وزیر کے بارے میں پڑھا تھا کہ وزیر جو بہت ہی برا تھا، بہت ہی ظالم تھا، وہ بادشاہ کے پاس جو ہے مدد لینے جاتا تھا، تو ہم نے مدد سے بنایا ناصارہ، ینسرو، اور مدد لے کے وہ بہت ڈھیر سارا پیسہ لے کے خوب کامیابی کے ساتھ اپنے محل واپس آ جاتا تھا، کامیاب ہو کے، اس کو الو بنا کے، اس کو بے وقوف بنا کے۔ تو فتح یفتح، اور اس کے بعد کیونکہ بہت ظالم تھا تو اس کو یہ ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ سے پیسے تو لے لیتا تھا لیکن عوام کے اوپر وہ بالکل نہیں اس کو لگاتا تھا، ان کو بڑی سختی میں رکھتا تھا، ان پہ بہت ظلم ڈھاتا تھا۔ تو پھر ظلم کرنے کے لیے تاکہ وہ میرے خلاف اپنا سر نہ اٹھا سکیں، کھڑا ہو جاتا تھا اور ان کو خوب جا کے ان کے گاؤں میں ان کی پھینٹی چڑھاتا تھا۔ تو آ گیا ہمارے پاس زارابا یزربو، اور اب جب عوام جو تھی جو کہ مار کھانے کے بعد سوچتی تھی کہ اب ہم کیا کریں، تو وہ بیٹھ کے اپنی میٹنگز کرتی تھی اور آپس میں جو ہے حساب کتاب لڑاتی تھی کہ اب اس کے برعکس جو ظالم وزیر کے خلاف ہمیں کیا ایکشن پلان کرنا چاہیے، کیا ہمیں اپنی اس کو جا کے مظلومیت کی داستان سنانی چاہیے اور اس سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے۔ تو وہ بیٹھ کے جب اپنی میٹنگز کرتے تھے، حساب کتاب لڑاتے تھے، تو ہم نے کیا کہا؟ حسیبہ یا حسیبو۔ اور اس کے بعد وہ وزیر کے پاس اس کے محل میں جاتے تھے اس کو اپنی شکایات سنانے کے لیے، سامیہ یسمعو۔ تو یہ 6 باب ہم نے پڑھے تھے ثلاثی مجرد کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ آج ہم انشاءاللہ مزید فی کے نام یاد کرتے ہیں جو کہ 8 ہیں۔ سب سے پہلا جو باب ہے
جی نمبر 1 پہ جو ہمارا باب ہے اس کا نام کیا ہے؟ باب افعال. اگر آپ لوگوں کو ایک دم سے یاد نہ بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اتنا ذکر کریں گے کہ انشاءاللہ خود ہی یاد ہو جائے گا. اب لام کی وہی والی بات ہے، کیونکہ یہ اسم ہے، اسم کی تینوں حالتیں ہو سکتی ہیں. افعالن بھی کہہ سکتے ہو، افعالن بھی کہہ سکتے ہو، افعالن بھی کہہ سکتے ہو، لیکن یہ کیونکہ نام ہے تو نام کے مطابق ہم اس کو ٹریٹ کریں گے، نام کے مطابق اس کو بولیں گے. تو اب ہم کیونکہ لاسٹ حرکت نہیں بولتے تو میں صرف کہہ رہی ہوں افعالن، افعال پڑھیں گے ہم اس کو. باب افعال. نمبر 2 ہے باب تفعیل. نمبر 3 باب مفاعلہ. مفاعلہ بولتے ہیں آخر میں. نمبر 4 باب آئین پہ شدہ، تفع اور آئین پہ پیش، تفعلن، تفعل. 5 تفاعل، فاعل. تے کے بعد آپ نے دیکھا، آسانی کے لیے بتا رہی ہوں، فے کے بعد آپ نے چوتھے میں تے ہے، تے کے بعد فیل کا ورڈ لکھا ہوا ہے، یاد رکھنا آسان ہوگا. تے جو ہے اس کے بعد فے آئین لام ہے، اور دوسرے میں آپ نے دیکھا ہے تے کے بعد لفظ فاعل موجود ہے، فاعل، تفاعلن. تو ان دونوں کو آپ نے ایسے ہی یاد رکھنا ہے کہ ایک تشدد والی بیگم صاحبہ ہیں، فیل ایکشن کرتی رہتی ہیں یا اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی رہتی ہیں، اور اس کا ڈنڈا لے کے اس کا خاوند اس کے سر پہ کھڑا رہتا ہے، فاعل. دونوں میاں بیوی ہیں، دونوں کی ٹوینز بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، تو تے اور تے آئیڈینٹیکل ٹوینز بیٹیاں، اور دونوں نے ایک ایک کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. تو ایک لفظ ہے فیل اور ایک لفظ ہے فاعل، اور دونوں کے شروع میں ایک اضافی تے لگا ہوا ہے. یہ دونوں ٹوینز بیٹیاں ہیں اور فیل اور فاعل کی آپس میں شادی ہو گئی ہے. ایک شدت والی یا غصے والی، اس کی ہر وقت غصہ چڑھا رہتا ہے، آئین کے اوپر شدہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، یعنی کہ دونوں لڑتے رہتے ہیں آپس میں، لیکن ابھی ایک ایک ٹوین بیٹی اٹھائی ہوئی ہے گود میں، ٹھیک ہے. تو تفاعلن اور تفاعلن انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا. اس کے بعد لفظ ہے باب افتعال. میم باب نمبر 3 کا نام دوبارہ بولیے گا پلیز. مفا، یہ بھی اس کے اینڈ پہ بھی نا فائل لکھا ہوا ہے، دیکھو فائل، ٹھیک ہے، فائل والے 2 ہیں. شروع میں اضافی میم ہے، ہم نے لاسٹ کہا میں تھا تا میم. ہے، جی لاسٹ میں تا ہے. گولتے، جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے ہے افتعال. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں 6 پہ. اب افتی آپ نے یاد رکھنے ہیں، آخری 3 ایک تو حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں. اف انگلش کے آپ نے یہ 3 ورڈ یاد رکھ لینا ہے، اف، ان، از. اف، آئی ایف اف، آئی این ان، آئی ایس از. یہ آپ یاد رکھ لو گے تو آپ کو ایک دم سے یاد آ جائیں گے. افتعال، ان. آپ نے یہ 5 نمبر دو دفعہ لکھ دیا، یہ اس کو 6 نمبر ڈالیں گے نا؟ اچھا سوری، افتعال کو- جزاک اللہ. اور یہ ہو گیا 7. بالکل جزاک اللہ.
تو ہو گیا ان فی آل, اور 8 پہ آ جائے گا استفعال. استفعال. ٹھیک ہے, یہ 8 نام ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم یاد کریں گے, اور جو ہے پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کو دیکھیں گے. آج کے لیے ہمارا انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سب کچھ آسان لگا ہو, مشکل نہ لگا ہو. آج کے والے سے کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھ سکتے ہیں, پھر میری اگلی کلاس کا ٹائم ہے.